یہ بتائیے قرآن و حدیث میں ظاہر ہے، میں چاہتا ہوں چونکہ آپ کی اس میں بڑی ایک اسپیشلٹی اب ذرا بیان کیجئے کہ کشف و کرامات کا بیان، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جو روحانی مقام اور مرتبہ مل رہا ہے اس کے اندر ظاہر ہے بہت سے اولیاء کرام کا اپنا کردار ہے، کہیں مجذوب کا کردار، ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا کردار نظر آتا ہے، خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ روحانی مرتبہ اور مقام جو ہے بڑا مختلف ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا فیض بر صغیر کی ہوا اور فضا کے لیے بڑا سازگار رہا. آپ نے خاک بر صغیر پر سجدوں کے جو نشان چھوڑے ہیں وہ ایک نقش جاویداں کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ اس شعر کے مصداق ہیں کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. آپ کا جو فیضان ہے، روحانی تصرف ہے، وہ صرف سلسلہ چشتیہ تک محدود اور مقید نہیں ہے بلکہ وہ تمام سلاسل میں جاری اور ساری ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر قرآن و حدیث سے روحانی مقامات کا استدلال پیش کرتا ہوں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، بانیوں میں سے ہیں، ویسے تو ان کے شیخ بانی تھے لیکن آپ کو سلسلہ سہروردیہ میں زیادہ شہرت نصیب ہوئی اور بانی کے طور پر آپ کا نام زیادہ ذہنوں میں آتا ہے. آپ بچپن میں حضرت غوث پاک کے زیر تربیت رہے. آپ پر فلسفے کا غلبہ تھا. حضرت غوث پاک کی تربیت سے اور نظر عنایت سے وہ غلبہ ختم ہوا اور قلب جو تھا نور باطن سے روشن ہو گیا. پھر آپ ان سے تربیت لیتے رہے. لیکن جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد شیخ سہروردی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کی اور روحانی مقامات طے کیے. اسی طرح ایک بزرگ ہیں جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 7 برس تک شیخ سہرورد کی خدمت میں رہے اور فیض حاصل کرتے رہے. ان کی وفات کے بعد شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان کی وفات کے بعد وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا. اگر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی طرف دیکھا جائے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں مراقبہ کیا. کافی دیر تک بیٹھے مراقب رہے اور جب اٹھے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے مجھ پر بڑا لطف و کرم کیا ہے، میری خاص ضیافت فرمائی ہے اور مجھے اسرار و رموز بھی عطا کیے ہیں. پھر جب دربار کے خادموں نے مزار پاک کی چادر آپ کو پیش کی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے وہ چادر وصول کی اور وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد اس چادر کو کفن کے طور پر میری قبر میں رکھ دینا. تو اللہ اکبر، یہ ان کا فیض ہے جو تمام سلاسل میں جاری ہے. اور حضرت غوث پاک سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے حجرے میں کئی روز تک آپ نے اکتساب فیض کیا. لہذا سلسلہ قادریہ میں بھی آپ سے محبت کا ایک والہانہ انداز پایا جاتا ہے.